چلے گا تو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، مسجد و امام بارگاہ مرکز محمد و آل محمد میں عشرہ اولا 1447 ہجری کے یہ مسلسل ہماری 5ویں نشست ہے اور اس میں مسلسل ہم نے آئے ولایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، لیکن اس طرف زیادہ ہم روشنی نہیں ڈال سکے. لیکن انشاءاللہ آج بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ بات دوسری طرف کہیں اور نہ چلی جائے. میں دوسرے موضوع کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا ورنہ بات اسی پہ ختم ہو جاتی ہے اور روز کی یہی بات ہو جاتی ہے کہ اس آیت پہ کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، اس میں کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ سورہ مائدہ کی 55ویں نمبر کی آیت ہے. سورہ مائدہ جو قرآن مجید کا غالباً 5ویں نمبر کا سورہ ہے، اس کے 55ویں نمبر کی آیت ہے. یہ آیت ولایت کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. کوئی بھی آیت ہے یا کوئی بھی نہیں، اکثر آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. اسے ایک سجے ہوئے جملے میں کہہ دو کہ ہر آیت کا ایک شان نزول ہے، یعنی کس شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو اکثر آیات قرآن مجید ایسی ہیں جو کسی نہ کسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. انہی آیات میں سے ایک یہ آیت بھی ہے، آیت ولایت، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ بھی ایک شان نزول رکھتی ہے اور شان نزول اس کا یہ ہے کہ اس پر اکثر مفسرین، اکثر جو ہے کیا ہے لکھنے والے متفق ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. تھوڑے بہت اعتراضات ہیں، لیکن وہ اعتراضات بھی میں آپ کی خدمت میں جو ہے انشاءاللہ جو ہے ابھی 4-5 دن ہیں تو میں رکھتا ہوں آہستہ آہستہ. آپ یاد کیجئے پچھلے سال جیسے کہ ہم نے ایک لفظ پہ انشاءاللہ کوشش کی تھی، انا آتینا کے، کہ انا پہ ہوئی تھی، آتینا پہ ہوئی تھی، کوثر پہ ہوئی تھی، ابتر پہ. اسی طرح سے کوشش یہ ہے کہ 4-5 دنوں میں اس میں جو بھی ہمارے نالج میں چیزیں ہیں وہ آپ تک جو ہے کیا ہے وہ منتقل کی جائیں. تو سب سے پہلی منزل یہ آتی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے. تو اب یہاں سے سنیے گا کہ ساری تفسیروں کو چھوڑیے، صرف میں تفسیر مجموع البیان سے جو ہے کیا ہے اس کا شان نزول پڑھتا ہوں. تھوڑا سا شروع میں آپ کو خشکی محسوس ہوگی، تو جیسے جیسے بات بڑھے گی ہو سکتا ہے کہ 2-4 جملے باتیں آپ کے مزاج کے حوالے سے بھی، کیونکہ میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ بیلنس بنا کے رکھوں. یعنی
डगमगा जो है क्या है वो मामला न जाए, किसी की समातों पे बात भारी न पड़ जाए और किसी की समातों पे बात हल्की न हो जाए, ठीक है। लेकिन ये आया विलायती है, इस पे तो जिक्री जो है क्या है वो वलियों का होना है, जहाँ भी होगा जैसे भी होगा। देखिए कोशिश करते हैं, आपका साथ चाहिए, आज थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, कल से इंशाल्लाह आप खुद ही मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आज भी जुड़े हैं, कल भी जुड़े रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपकी समातों को बेदार रखे और आप पे रहमत नाजिल फरमाए। आपके जो है जो मुश्किलात हैं इस फर्श अज़ा के सदक़े में सबकी मुश्किलात आसान हो, आपको परवरदिगार हिम्मत और हौसला अता फरमाए। तो बात यहाँ से शुरू हो रही है, मजमूल बयान से मैं इसका शान नज़ूल पढ़ता हूँ बाकी चीज़ों को छोड़कर। मजमूल बयान में एक रिवायत है जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से। देखिए ये जहन में रखिएगा कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और ये आयत क्यों नाजिल हुई है। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं चाहे ज़मज़म पर बैठा हुआ हदीस पैगंबर को नक़ल कर रहा था, इसलिए कि इब्न अब्बास जो है अब्दुल्ला इब्न अब्बास उन्होंने बहुत हदीसें नक़ल की हैं और उनसे बहुत हदीसें जो है क्या है वो वारिद हुई हैं। इसीलिए मैंने कल एक जुमला परसों कहा था, कल ही कहा था, उनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, उम्मत की रोशनाई जिसे कहा जाता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास को उम्मत की रोशनाई कहा जाता है, यानी इतनी उन्होंने हदीसें जो है क्या है वो नक़ल की हैं। बार वो कहते हैं कि मैं चाहे ज़मज़म पे बैठा था, चाहे ज़मज़म यानी ज़मज़म का जो कुआं है उस पे बैठे हुए जो है क्या है हदीसें बयान कर रहे थे लोग। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास के अतराफ में बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं जब मैं हदीसें बयान कर रहा था तो उसी असना में मैंने देखा एक शख्स आया जिसने जो है क्या है वो अपने चेहरे को ढांप रखा था और अपने चेहरे को जो है क्या है वो ढक रखा था, और आकर वो शख्स भी उन्हीं लोगों में जो है क्या बैठ गया जहाँ पर हदीसें बयान हो रही थी। मैं बयान कर रहा था काला रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने ये कहा, अल्लाह के रसूल ने ये कहा। तो जब मैं हदीस को ख़त्म करता था तो फौरन मेरी हदीस के बाद वो शख्स जिसने अपने चेहरे पर जो है नकाब डाल रखा था वो भी कहता था काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने ये कहा, अल्लाह के रसूल ने ये कहा, वो भी हदीस बयान करता था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते थोड़ी देर तक ये जो है क्या माजरा चलता रहा, मैं हदीस बयान करता रहा, मेरे बाद वो शख्स जो है हदीस बयान करता रहा। जब थोड़ा वक्फा गुजर गया तो एक मर्तबा मैं उस नकाब पोश की तरफ मुतवज्जे हुआ और मैंने कहा कि तुझे इज्जत रसूल की कसम तू है कौन? अपने चेहरे से जो है क्या है वो नकाब को हटाओ, तुम बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है क्या है वो रसूल की हदीस को जो है क्या है वो पेश करो, हो कौन? बस इतना कहना था। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते जैसे मैंने उससे ये बात कही उस शख्स से आने वाले से, तो उसने अपने चेहरे से जैसे नकाब को हटाया तो मैंने क्या देखा कि वो रसूल के बहुत ही करीबी सहाबी जनाब अबू ज़र गफ़ारी थे। कौन है? जनाब अबू ज़र गफ़ारी। जनाब अबू ज़र गफ़ारी की अज़मत और अहमियत जो है आप पहचानते, बहुत करीबी सहाबी रसूल अकरम से। और एक जुमला मैं अभी कह दूं जनाब अबू ज़र गफ़ारी की जो है अहमियत और अज़मत के लिए, जनाब अबू ज़र गफ़ारी के लिए रसूल अकरम ने पता क्या कहा है? रसूल अकरम ने कहा है कि आसमान ने अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे पे साया नहीं किया और ज़मीन ने अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे का वज़न नहीं उठाया। ये कौन है? ये जनाब अबू ज़र की अहमियत है, जो रसूल के सहाबी वफादार सहाबियों में से एक जनाब अबू ज़र की पूरी जो है कहानी है और एक बातें हैं, लेकिन वो एक तवील गुफ्तगू है। लेकिन बात यहाँ से जनाब अबू ज़र गफ़ारी थे। अब जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या कहा? जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से सीनियर है, जनाब अबू ज़र गफ़ारी उनसे सीनियर है। अब जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि आप बयान कीजिए कुछ, आप बयान कीजिए कुछ। जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने बयान करना शुरू किया और कहा कि मुझे कसम है उस परवरदिगार आलम की, मैंने रसूल अकरम से सुना है। कसम खाकर जनाब अबू ज़र गफ़ारी कह रहे हैं कि मुझे कसम है उस परवरदिगार आलम की, मैंने रसूल अकरम से सुना है। अगर मैं कुछ गलत कहूँ या मेरी ज़बान से झूठ निकले तो मेरे कान जो है क्या हो जाए, वो बहरे हो जाए। अब जनाब अबू ज़र गफ़ारी ये कह के फिर कहते कि मैंने रसूल से सुना है कि रसूल फरमाते थे अलीयुन काइदुल बररा व कातिलुल कफरा वल फजरा मंसूरुन मन नसरा मखजूलुन मन खज़रा। कौन किसने कहा? जनाब अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मैंने रसूल को कहते सुना कि अली जो है नेक लोगों के कायल
اور کفار و منافقین کو قتل کرنے والے، اور علی وہ ہے کہ جس کی علی نے مدد کی اس کی اللہ نے مدد کی، جس نے علی سے منہ موڑا اس سے اللہ نے منہ موڑا۔ یہ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث ختم ہوئی، اب یہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس میں شان نزول کہاں ہے آیت کا، تو ابھی بات ختم تھوڑی ہو رہی ہے، ابھی تو چل رہی ہے۔ اس کے بعد جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں، پھر متوجہ کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، رسول بھی نماز میں مشغول تھے، ہم بھی نماز میں مشغول تھے، کہ اسی اثنا میں ایک سائل جو ہے مسجد میں آیا، اور مسجد میں آ کے جو ہے کیا اس نے دست سوال جو ہے کیا وہ پھیلا دیا۔ وہ مانگتا رہا، کسی سے جب اسے کچھ نہ ملا، جب وہ جانے لگا تو وہ یہ کہہ کے جانے لگا کہ پروردگار عالم تیرے گھر سے جو ہے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو اسی اثنا میں علی نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، اور اس وقت علی حالت رکوع میں تھے، اور اپنی انگلی کا اشارہ کر کے وہ انگوٹھی علی نے حالت رکوع میں اسے زکوٰۃ میں دے دی۔ یہ جناب ابو ذر غفاری بیان کر رہے ہیں کہ یہ کہا کہ نماز ختم ہو گئی، رسول اکرم کو جب اس بات کا پتہ چلا، یعنی رسول اکرم سے جو ہے کیا جب یہ پتہ لگا کہ علی نے اس طرح ایک سائل کو جو ہے حالت رکوع میں جو ہے کیا وہ انگوٹھی دی ہے، اور جو ہے کیا وہ خیرات کی ہے، زکوٰۃ دی ہے، تو اب رسول اکرم، ابھی جناب ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں، اور رسول اکرم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کر کے کہتے ہیں بار الہ، تیری بارگاہ میں ایک دن میرے بھائی موسیٰ نے بھی دعا کی تھی۔ دیکھیں یہیں سے ساتھ آنا شروع ہو جائیے گا میرے، کیا کہا کہ اے پروردگار تیری بارگاہ میں میرے بھائی موسیٰ نے بھی ایک دن یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم تو میرے سینے کو کشادہ کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ یعنی کیا کہا تھا جناب موسیٰ کی دعا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ کیا کہا تھا جناب موسیٰ نے کہ اے پروردگار تو میرے سینے کو چوڑا کر دے، میری زبان کے جو ہے کیا ہے گرہوں کو کھول دے۔ اور اس کے بعد آخر میں کیا دعا کی تھی؟ آخر میں جو ہے کیا جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ اے پروردگار عالم تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور میرا وصی بنا دے، جو میرے کاموں میں میری مدد کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ 6576 گاڑی ہے اسکوبا کی، وہ ذرا ہٹا لیں بلیک میں کی، بس محمد علی محمد صلوات اسی کی نا 2017 نمبر، لیکن ان دو گاڑیوں کی وجہ سے کوئی گاڑی اندر نہیں جا پا رہی ہے۔ ذرا ہٹا دینا مجلس سسٹم ہو رہی ہے، ذرا دیکھ لینا نہیں ہے تو میں باہر نام بتا دو گاڑی پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ایک صلوات جو ہے جیتی جاتی بڑی ہے، صلوات میں تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں جو ہے کیا ہے آئے ہیں تو عبادت ہی کرنا ہے، اس سے بڑی اور کیا عبادت ہوگی۔ بہرحال چلیے بات کو جو ہے پھر ملاتا ہوں اپنی بات سے۔ کہاں تک آ گئے تھے کوئی بتا سکتا ہے اگر متوجہ ہیں تو؟ یہ ہے پروردگار عالم تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر وصی بنا دے، یہ میرے کاموں میں جو ہے کیا کس نے دعا کی تھی؟ جناب موسیٰ نے۔ ٹھیک، جناب رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم میرے بھائی نے یہ دعا کی تھی۔ جب یہ دعا کی تھی تو پھر جناب رسول اکرم نے کیا کہا؟ اے میرے معبود تو میرے بھی سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور میرے بھائی علی کو میرا وزیر اور وصی بنا دے۔ یہ جناب ابو ذر بیان کر رہے ہیں کہ یہ دعا کی۔ اب جیسے ہی رسول اکرم نے یہ دعا کی ہے، جیسے ہی دعا ختم ہوئی تو جبرائیل نازل ہوئے، اور جبرائیل نازل ہو کر کہتے اے اللہ کے حبیب پڑھو۔ تو رسول اکرم نے کہا جبرائیل کیا پڑھوں؟ کہا پڑھو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے میرے حبیب، اے اللہ کے حبیب یہ پڑھو۔ اب رسول نے پڑھا، یہاں تک یہ کیا ہو گیا؟ شان نزول ہو گیا نا، سمجھ گئے شان نزول کہ یہ آیت ایسے نازل ہوئی ہے، اور جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں کچھ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ روایت میں نے مجموعہ بیان سے پڑھی ہے، اور بھی تفسیروں میں آپ جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو فرصت ملے۔ لیکن اب
آہستہ آہستہ اس کو ہم پھیلاتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, یہاں تک شان نزول ہو گیا. اب سنیے, علی نے حالت رکوع میں زکات دی. کیا دیا؟ انگوٹھی. اب یہاں پر اس کو پڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, توجہ کیجئے گا میرے ساتھ آ جائیے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں, ان کا اظہار خیال یہ ہے کہ علی جب ولی بنے, جب آئے ولایت نازل ہوئی. نہیں پہنچی ابھی بات نا میری, ذرا ابھی متوجہ نہیں ہوا. علی جب ولی بنے ہیں, جب کیا ہے, آئے ولایت آئی ہے. علی تو وہ غلط خیال میں ہے. علی جب ولی نہیں بنے, جب آئے ولایت آئی ہے. آیت آئی ہے ادائے ولایت کے لیے نہیں آئی. نہیں پہنچا جملہ شاید میرا. آیت ادائے ولایت کے لیے نہیں آئی, بلکہ سادے جملوں میں کہوں, آیت علی کو ولی بنانے نہیں آئی ہے, بلکہ علی کی ولایت کو ظاہر کرنے آئی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد علی محمد کے اوپر. یہ اظہار جو ہے کیا ہے, ولایت ہے. ولی بنانے نہیں آئی ہے علی کو, بلکہ کیا ہے, ظاہر کرنے آئی ہے. جس طرح سے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت جب پاک ہوئے, جب آئے تطہیر آ گئی. بھائی اہل بیت جب پاک ہوئے, جب آئے تطہیر آ گئی. تو ابھی تو یہاں بھی یہی جواب ہے, یہ آئے تطہیر ادائے طہارت نہیں ہے, بلکہ یہ تو اظہار طہارت ہے. یہ جو ہے آئے تطہیر آئی ہے مدینے میں, اور یہ تو پہلے ہی سے طاہر ہے, کیونکہ یہ تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. اس سے بڑی جو ہے کیا ہے وہ طہارت کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک صاحب جو ہے کیا وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ بتائیے آپ کے اور ہمارے بزرگوں میں کیا فرق ہے. میں آپ کو جگا رہا ہوں اگلا مطلب پیش کرنے کے لیے. جاگنا ہے آپ کو اسی جملے سے اور میرے ساتھ آنا ہے. اگر جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, اندر جگہ خالی ہے, اندر آ جائیں, فرش اعضاء کی اہمیت کو سمجھے. کیا کہا صاحب, کہنے لگے کہ وہ آپ کے اور ہمارے بزرگوں میں فرق کیا ہے. تو ایک سیدھا سا جواب, اگر کوئی آپ سے بھی پوچھ لے نا تو یہ جواب کافی اور شافی ہوگا. کہا کہ کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ سنو, ہمارے اور آپ کے بزرگوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں آپ کے بزرگ پیدا ہوں وہاں عبادت حرام ہے, جہاں ہمارے بزرگ پیدا ہو جائے. صلوات پڑھ لے محمد علی محمد کے اوپر. تو یہ آئے تطہیر ادائے طہارت کے لیے نہیں ہے, اظہار طہارت کے لیے, اعلان طہارت کیا. اچھا چلیے تھوڑا سا اور جو ہے کہ آگے بڑھتے ہیں. یہ جملہ ہو گیا. تو کیا ہے, آئے ولایت علی کو ولی بنانے نہیں آئی ہے, بلکہ روایت تو یہ ملتی رسول اکرم خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبہ دیتے دیتے کیا کہتے ہیں, کنت نبیا الآدم بین مائے والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. کس نے کہا ہے؟ کس نے؟ نبی نے. میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. رسول نے ایک مرتبہ کہا, رسول نے دو مرتبہ کہا, رسول نے تین مرتبہ کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. جب رسول تین مرتبہ کہہ چکے تو ایک مرتبہ ابو طالب کا لال آگے بڑھتا ہے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کنت ولیاً. توجہ کیجئے, آگے بڑھ کے کیا کہا علی نے, کنت ولیاً الآدم بین ماء والتین. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد کے اوپر. تو ولی کب سے ہے علی؟ جب سے آدم نبی, جب سے علی ولی ہے. ٹھیک ہے, آیت آئی, رسول نے دعا کی, جبرائیل نے کہا انما ولیکم اللہ کہیے, میرے حبیب, اے اللہ کے حبیب کہیے. رسول نے کہا. اب آگے اور تھوڑا سا بڑھیے. یہاں جو ہے نا اس آیت پر بڑے اعتراضات ہیں, بہت اعتراض ہیں, بہت زیادہ.
کو کسی نے کوئی شوشہ نکالا، کسی نے کوئی شوشہ نکالا. اب پہلے انگوٹھی زکات میں دی تو اس شوشے کی طرف جا رہا ہوں، اس اعتراض کی طرف جا رہا ہوں. علی نے کیا دی؟ انگوٹھی دی نا. اب فضیلت علی کی ہضم نہیں ہوتی. علی کی فضیلتیں جو ہے نا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ ہضم نہیں ہوتی. ہاں یہ اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے، علی کی فضیلتوں کو ہضم کرنے کے لیے ماؤں کی کا طاہر ہونا ضروری ہے. یہ پھر وہ میں بات ایک جملہ کہتا ہوں کہ کوئی بات بھی جو ہے نا ویسے نہیں ہے کہ ممبر پہ سے ہم ایسی کہہ رہے ہیں نا، ایسے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضابط بھائی یہ جو میں نے جملہ کہا ہے یہ حدیث کی روشنی میں رسول نے کیا فرمایا؟ اے علی تجھ سے محبت وہ کرے گا. تھوڑا سا بولیے تو حدیث وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ کی بولی ہے. آپ سے علی محبت وہ کرے گا جو طاہر الولادہ ہوگا، آپ سے دشمنی کون رکھے گا؟ جو خبیث الولادہ ہوگا. تو علی کی فضیلتیں ہضم کرنے کے لیے نا بڑا دل اور گردے کا کام ہے. ٹھیک ہے، اب چلیے بڑھیے، جملوں میں ہی باتیں نکل جائیں گی، مطلب رہ جائے گا. کیا ہے؟ اب علی کی فضیلت میں یہ آیت آئی، اب انگوٹھی دی. اب لوگوں نے جو ہے کیا ایک اعتراض نکالا، علی نے ایسا کیا کمال کر دیا کہ زکات میں جو ہے کیا وہ انگوٹھی دے دی؟ وہ انگوٹھی علی کی تھی نہیں، تمہارے ابا کی تھی. کس کی تھی بھائی وہ انگوٹھی؟ پوچھو ان سے کس کی تھی وہ انگوٹھی؟ پین علی نے رکھی تو کس کی تھی؟ تو اب سنیے گا، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو بولنا ضرور ہے سب کو میرے ساتھ. میں جب محنت کر رہا ہوں تو آپ کو بولنا پڑے گا. کیا کہا کہ کیا کمال کر دیا علی نے؟ انگوٹھی دے دی. علی کی انگوٹھی تھوڑی تھی بھائی، کس کی تھی وہ انگوٹھی؟ کب وہ انگوٹھی جو سلیمان نبی تھے، سلیمان ابن داؤد، ان کی انگوٹھی تھی وہ جو علی کے ہاتھ میں تھی. علی تک کیسے پہنچی؟ علی تک اس وجہ سے پہنچی کہ وہ انگوٹھی میراث کے طور پر محمد تک آئی تھی. شروع رہے، آپ میرے ساتھ متوجہ رہیے. کیا سلیمان نبی سے کہاں تک؟ محمد تک کیسے آئی تھی؟ میراث کے طور پر آئی تھی. محمد نے وہ انگوٹھی تحفے کے طور پہ اپنے داماد کو دے دی. تحفے کے طور پر وہ انگوٹھی کسے دے دی؟ اپنے داماد کو دے دی. چلو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ داماد کو جو سسر اگر انگوٹھی کا تحفہ دیتا ہے تو یہ کوئی غلط رسم نہیں ہے. یہ کوئی غلط رسم نہیں ہے، یہ بھی رسول نے جو اپنے داماد کو چلو انگوٹھی دے دی. اب انگوٹھی کس کی تھی؟ سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی تھی. رسول پہ کیسے آئی؟ بولیے ایک بار، رسول تک کیسے آئی؟ میراث کس کی؟ میراث سلیمان بن داؤد کی میراث. ٹھیک ہے، رسول تک پہنچی. تو ابھی میں معترض کو یہاں ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بٹ تم کہہ رہے ہو سلیمان کی میراث محمد تک پہنچی. ارے جب نبیوں کی میراث مانتے ہو تو جب محمد کی بیٹی جب محمد کی بیٹی دربار میں اپنا حق لینے آئی تھی تو تب تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ نبی نہ وارث ہوتے ہیں؟ محمد والے محمد بھائی اگر میراث مانتے ہو تو پھر وہاں کیا تمہیں موت پڑ گئی تھی؟ بھائی رسول کی بیٹی آئی ہے تو تب وہاں تم نے جھوٹی حدیثیں کیوں رسول کی گھڑی کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا؟ چلیے انگوٹھی تھی بھائی، مل گئی. رسول نے جو ہے اپنے داماد کو دے دی. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب بھائی جو سسور ہیں وہ اپنے دامادوں کو انگوٹھی ضرور دے. ٹھیک ہے، یہ سنت رسول بنے گی. ان کے اسے اعتراض. اچھا تھوڑا اور آگے بڑھی. ایک اعتراض یہ کیا کہ علی نے جو انگوٹھی دی ہے زکات میں، یہ علی نے ذرا لیٹ دی، تھوڑا دیر میں دی. دیر میں کیسے دی؟ کہا کہ وہ جو سائل تھا نا وہ پورے مدینے میں مانگتا پھر رہا تھا، اور جب تھک ہار گیا تو پھر اس نے کہا کہ چلو اللہ کے گھر میں جا کے مانگتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں مانگ کے ملے گا ٹھیک ہے، نہیں ملے گا نہیں نکل لیں گے. تو اگر کمال تھا علی کا تو جب دینی تھی جب مدینے میں وہ مانگ رہا تھا. اعتراض پہنچ گیا نا.
کہ جب مسجد میں گیا وہاں جو مانگتا پھر رہا بیچارہ تھک گیا، وہ سارے دن اتنے گھنٹوں مانگا، کسی نے کچھ دیا ہی نہیں، وہاں آیا تو علی نے دے دی۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے حسین جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب اس آیت کو شروع کیا تو سنیے کہ جملہ کیا کہا کہ وہ مدینے میں تھک گیا، کسی نے کچھ دیا نہیں، وہ مسجد میں آیا، علی نے دے دی۔ اب میں ایک ہی جملہ کہوں گا، جب تک وہ مدینے میں بندوں سے مانگ رہا تھا تو بندوں کے نمائندوں کو دے دینا چاہیے تھا۔ نہیں پہنچی بات ابھی سب تک نہیں پہنچی، آخر تک نہیں پہنچی میری بات۔ کیا جب تک وہ بندوں سے مانگ رہا تھا تو بندوں کو نمائندوں کو دے دینا چاہیے تھا؟ اور اب مسجد میں آیا، اللہ سے مانگا، اللہ کے نمائندے نے دے دیا۔ مسجد میں آیا، اللہ سے مانگا تو اللہ کے نمائندے نے کیا کیا؟ دے دیا۔ بات تو ختم ہو گئی، لیکن میری بات ختم نہیں ہوئی۔ مسجد میں آیا، اللہ سے مانگا، اللہ کے نمائندے نے دے دیا۔ اب یہیں سے ترقی کر رہا ہوں بات کو، بھائی ہم مانگتے اللہ سے ہیں۔ سب بولیے گا، سب بولیے گا، نہیں ڈروں گا۔ آپ کی دعائیں چاہیے، مانگتے ہم اللہ سے ہیں، سبھی اللہ سے مانگتے، کسی کو دینے اللہ نہیں آتا۔ بھائی کسی کو دینے اللہ نہیں آتا۔ اللہ جب بھی دلواتا ہے یا تو علی سے دلوائے گا یا علی جیسے سے دلوائے گا۔ بھائی اللہ تو دینے آئے گا نہیں، مانگتے تو سب ہم اللہ سے ہیں، لیکن اللہ دینے آیا آج تک کسی کو، یا تو علی نے دیا ہے یا علی جیسوں نے جو ہے کیا وہ ہمیں نوازا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انگوٹھی تھی۔ ٹھیک، ابھی انگوٹھی کا قصہ ختم نہیں ہوگا، تھوڑی دیر تک چلتے رہیے آگے۔ تو کس کے لیے؟ سلیمان۔ اچھا، پھر ایک اعتراض اور آیا، بڑا حسین سا اعتراض کرنے والے نے سوچا بھائی اس میں کوئی زیادہ کمال نہیں ہے علی کا، علی نے انگوٹھی دے دی، علی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بھائی کیوں کمال نہیں ہے؟ تو معترض نے کیا پتا کیا کہا کہ اس میں کمال یوں نہیں ہے علی کا کہ یہ تو اللہ کی اور علی کی ملی بھگت تھی۔ عزیزوں اگر جملہ یہ پہنچتا نا تو آپ یہاں سے اٹھ جانے چاہیے تھے، اس وقت آپ کے ہاتھ بلند ہوتے۔ کیا کہا کہ یہ تو اللہ کی اور علی کی ملی بھگت تھی، جب ملی ہوئی باتیں تھی، یہ تو اللہ نے اور علی نے طے کر لیا تھا۔ اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کر دوں، بھائی جب اللہ کی اور علی کی اتنی ملی بھگت تم جانتے ہو تو پھر علی کی کیوں نہیں مانتے؟ سلوات پڑھ دیجئے محمد علی محمد۔ بھائی جب اتنی ملی بھگت ہے تو پھر جب اللہ کی اور علی کی اتنی ملی بھگت ہے اور اتنا زیادہ ان میں گہرا جو ہے کہ ناتا ہے، پھر علی کی مانو اور علی سے جو ہے کہ کیوں تم پھر رہے ہو؟ پھر تو اس کا علی کو جو ہے بالکل مان لینا چاہیے تاکہ اللہ سے بالکل قریب ہو جائے ہم۔ ٹھیک ہے، اچھا اور تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ انگوٹھی، اس کے بارے میں یہ ملا کہ بھائی یہ جو انگوٹھی تھی سلیمان ابن داؤد کی، یہ وہی انگوٹھی ہے۔ اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں، جب اس کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے نا اور تلاش کریں گے، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ کہیں ایک جگہ لکھا ہوا نہیں ہے سارا۔ کبھی آپ یوں کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ کہیں لکھا ہوا مولانا وہاں سے سیدھا سیدھا سے پڑھ دو، سبق نہیں ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں جو میں نے سیٹ کر کے آپ کی خدمت میں رکھا۔ ٹھیک ہے، آپ سنیے کیا ہے کہ ایک جگہ ملا کہ علی نے کبھی یہ والی انگوٹھی پہنی نہیں تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں پہنی تھی۔ اس سے جملے سے مجھے کام لینا ہے، ابھی کام لینا ہے، پہنی نہیں تھی انگوٹھی۔ اب کیا کہا کہ یہ جو سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی تھی نا، اس پہ جو ہے کیا ہے کہ اس میں عزم تھا، وہ پہنتے تھے تو ان کی پوری دنیا پہ حکومت تھی اور وہ سب پہ اپنی حکومت کرتے تھے، فضاؤں پہ، ہواؤں پہ، چرند پہ، پرند پہ، زمین پہ، ادھر جہاں تھی ان کی ساری حکومت کس وجہ سے تھی؟ اس انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔ اور اس انگوٹھی پہ کیا تھا؟ ایک اس میں
आजम था। तो जनाब सुलेमान इब्न दाऊद का कोई कमाल नहीं था, ये तो उस अंगूठी का और इसमें आजम का कमाल था जो वो ये करते फिरते थे। तो यहां पर मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि अच्छा हुआ अली ने कभी ये अंगूठी पहनी नहीं थी। अच्छा हुआ अली ने ये अंगूठी कभी पहनी नहीं। अगर अली पहले ये अंगूठी पहन लेते ना तो ये कह देते अली का दस्ते बाजू का कमाल नहीं है, ये तो इस अंगूठी का कमाल है। सलमान पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद के अल्लाह पर। क्या कि ये तो पहली नहीं अली ने, वरना लोग कह देते कि तो उस इसमें आजम का कमाल है। ठीक है, अब यहाँ से एक जुमला फिर आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। आप तवज्जो हैं, बेदार हैं, आपकी समातें बेदार हैं, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए आपकी समातों पे। अब सुनिए, एक वाकया ऐसा मिला कि इमाम हसन जो है मौला कायनात के जो है पास हैं और मौला कायनात से सवाल करते, बाबा ये जो नबी थे सुलेमान इब्न दाऊद, इनकी जो है क्या है वो पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, हवाओं पे, फिजाओं पे, हर जगह इनकी हुकूमत थी, ऐसा क्या चीज थी है कि जो इनकी पूरी दुनिया पे हुकूमत थी? तो देखिए मुझे शेर याद नहीं रहते, मेरी कमजोरी है, शेर मुझे बहुत याद करता हूँ, याद नहीं रहते। लेकिन मौला अली का जो जवाब है ना उसको किसी शायर ने नकल किया। मौला अली का जवाब, इमाम हसन ने क्या पूछा, बाबा कि जो अंगूठी थी, ये जो अंगूठी की वजह से पूरी कायनात पे हुकूमत करते थे, तो मौला के जवाब को शायर ने क्या कहा, तो उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था फिजाओं में सफर उसका सफीना, अंगुश्त सुलेमान में था एक नगीना, था उसकी करामात का ये खास करीना। हो गया यहाँ तक शेर, अभी पूरा नहीं हुआ ये बड़ी मेहनत से आज याद किया मैंने। बाद में नारा लगाना कभी मैं भूल जाऊँ। अंगुश्त सुलेमान में था एक नगीना, करता था फिजाओं में सफर उसका सफीना। अब मौला कायनात कहते, बेटा हसन मालूम है कि उस पे ये खालिक का करम था, उस पाक नगीने पे मेरा नाम रखो। तारीख ने क्या लिखा कि ये जो है अली ने पहली मर्तबा पहनी थी, फर्स्ट टाइम जो है अली ने ये पहनी थी। ठीक है, तो ये अंगूठी का मामला हो गया, और भी चीजें हैं, लेकिन अब मैं एक जुमला और पढ़ूंगा, अभी टाइम है अभी मेरे पास 54। तो अब ये जो है क्या है, इस आयत की शुरुआत कहां से हुई, कौन से लफ्ज से? इन्नमा। बच्चे याद रखेंगे, मैं पूछूंगा इस इन्नमा के माना क्या है, ये मैं सवाल कर सकता हूं कल मजलिस में कि इन्नमा के माना क्या है। शुरुआत है इन्नमा से। इन्नमा इसी एक आयत पे नहीं आया, बहुत सी आयतों में आया इन्नमा। ठीक है, बहुत सी आयतों में इन्नमा आया है, अभी एक दो आयतें पढ़ूंगा, लेकिन पहले माना जो है क्या है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। देखिए इन्नमा जिस भी आयत पर आता है, तवज्जो चाहता हूं आपकी, बहुत एक मतलब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, याद रह जाएगा तो मुझे दुआ देना।
انما جس آیت پر بھی آتا ہے اس آیت کے میں آنے والی جو بات کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی افراد ہیں اس آیت میں، تو انما کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس آیت پر بھی انما آ جاتا ہے تو انما اپنے والوں کو باہر نہیں جانے دیتا۔ اتنا سناٹا پیچھے کیوں ہے یہ آگے؟ یا تو میری بات نہیں پہنچ رہی یا پھر میں سناٹے کی وجہ نہیں جانتا کیوں ہے؟ بھائی انما جو ہے یہ اس کا کام ہے، انما ذرا میری طرف متوجہ رہیے، اب آپس میں بات مت کرو، میری طرف سنو، بہت اہم مطلب ہے، کل پوچھوں گا بھائی بچوں تم سے پوچھ سکتا ہوں انما کا کیا معنی ہے۔ انما کا کام یہ ہے کہ جس آیت پر بھی آ جائے اپنے کو باہر جانے نہ دے، غیر کو اندر، اس یہ ہے عادات حصر۔ حصر کہتے ہیں محاصرہ کر لیتا ہے یہ انما، یہ انما جو ہے کیا کر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے۔ اب سیدھے سے لفظوں میں کہوں، انما جس آیت پر بھی آ جاتا ہے نا تو لوگ کا کام کرتا ہے تالے کا، کائے کا کام کرتا ہے تالے کا۔ اگر اس امام بارگاہ میں بھی تالا لگا دیا جائے نا باہر سے تو جو باہر ہے وہ باہر رہ جائیں گے اور جو اندر ہے وہ اندر رہ جائیں گے، کوئی نہ باہر جائے گا نہ اندر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے انما کا کمال۔ اب انما بہت سی آیتوں میں آیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ کیا ہے یہ انما کا کمال ہے کہ اللہ جو اعمال قبول کرتا ہے نا صرف اور صرف کس کے، تو متقین بننا، متقی بننا ضروری ہے اگر اعمال قبول کروانے ہیں تو متقین بننا ضروری ہے، اللہ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، صرف تمہارا اللہ الہ جو ہے وہ اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ اچھا ایک آیت اور پڑھو، بسم اللہ۔ انما انا، ابھی رک جائیے اتنی جلدی کیوں ہے، سلوات پڑھیے محمد علیہ محمد، ذرا محمد نے دیجیے۔ وہی لاؤں گا آپ کو، ایسا نکتہ دوں گا کہ آپ دیکھیے گا، وہی لا رہا ہوں میں آپ کو۔ کیا ہے انما انا رسول ربک، یہ جناب جبرائیل نے کہا جناب مریم سے کہ اے مریم انا رسول ربک، انما انا رسول ربک، صرف میں ہی پیغام لے کر آؤں گا۔ تھوڑا سا آئیے میرے ساتھ ذرا، کیا کہا جبرائیل نے کہ میں ہی پیغام لے کر آؤں گا، میرے علاوہ کوئی پیغام لے کر نہیں آئے گا۔ بس یہاں جملے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بھائی جبرائیل نے کہا پیغمبر میں ہی ہوں گا، پیغام لانے والا میں ہوں، رسول یعنی پیغام لانے والا میسنجر میں ہی ہوں۔ بھائی جبرائیل بتانا چاہ رہے کہ فرشتے تو بہت آئیں گے، سب بولیے گا، سب بولیے گا، فرشتے بہت آئیں گے لیکن پیغام لے کے میں آؤں گا۔ فرشتے بہت آئیں گے، کوئی جھاڑو دینے آئے گا، کوئی جھولا جھلانے آئے گا، کوئی چکی چلانے آئے گا، کوئی بالوں پر لینے آئے گا، لیکن مریم یہ یاد رکھنا پیغام میں ہی لاؤں گا۔ انما انا رسول ربک، پیغام مجھے ہی لانا ہے، یہ انما کا کمال ہے اور کسی کا کمال نہیں۔ کیوں؟ انما کائے کا کام کرتا ہے، لوک کا کام کرتا ہے، تالے کا کام۔ آخری جملے ہیں فضائل کے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنی آیتیں میں نے پڑھی، اب میں پھر دوہرا دوں تاکہ بچوں کو یاد رہ جائے۔ انما جس آیت پر بھی آ جائے، جہاں بھی آیت پر آ جاتا ہے تو انما یہ کام کرتا ہے کہ اپنے کو باہر جانے نہیں دیتا، باہر والے کو اندر آنے نہیں دیتا۔ تو اب آپ تیار ہے تو جملہ سنیے، پھر ایک اور آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب جملہ سنیے، جب رسول چادر لے کے اہل بیت کو چادر کے نیچے لے کے لیٹ گئے تو ایک بی بی نے چادر کا کونا پکڑ کر
इन्नमा का पहरा क्या था कि जो चादर में है वो बाहर नहीं जाएंगे, जो बाहर है वो अंदर नहीं जाएंगे। सलवात पढ़ दे ये है इन्नमा युरीदुल्लाहु व युताहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा का काम क्या है? इन्नमा अपने को बाहर जाने नहीं देता, गैर को अंदर। तो इन्नमा ने आए तथीर में हस्र कर दिया, ताला लगा दिया कि अब अहले बैत जो है वो चादर वाले हैं, चादर के बाहर वाले नहीं है। अब कोई आना भी चाहे तो ये इन्नमा का जो पहरा है ये आने नहीं देगा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वली अल्लाह, उसका रसूल और वो लोग जो ईमान लाए। और ये ईमान लाने वाले कौन है? जो नमाजें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, और ज़कात उस हालत उसमें देते हैं, उस हालत में जब ये रुकू की हालत में होते। इंशाल्लाह यहाँ से बात फिर कल आगे बढ़ी। आज बात हमारी यहीं पर जो है क्या वो खत्म हो गई। अजीजों, बगैर किसी तबहीद के 5 मुहर्रम, 5 मुहर्रम का मतलब समझ रहे हैं आप? आधा मुहर्रम गुजर गया और अभी तो हम जी भर के ज़हरा के लाल ज़हरा के लाल का पुरसा न दे सके, जो हक के गिरिया है वो हक के गिरिया अदा न कर सके। अजीज़ों, मैं तो यही तारीखों में पढ़ता भी हूँ, हो सकता थोड़ा थोड़ा सा मसाइब और ज़्यादा पढ़े जाएंगे अब जैसे जैसे तारीखें बढ़ रही हैं। लेकिन हुसैन पे वाक़ई रोना रुलाना, रोने जैसा मुँह बनाना बड़ा सवाब है। और मैं अक्सर मजलिसों में ये कहता हूँ कि हुसैन पे ऐसे रोइए जैसे अपने जवान पर, हुसैन पे इस तरह से गिरिया कीजिए। और मासूमीन फरमाते हैं कि अगर किसी को रोना ना आए तो वो रोने जैसा मुंह बना ले, और अगर रोने जैसा मुंह भी नहीं बना पाए तो वो हुसैन के मसाइबों के एहतराम में अपनी गर्दन को झुका दे। ये मासूमीन की हदीस के जुमले अजीजों। लेकिन बस ज़्यादा बात तुलानी ना हो जाए, आज का जो ये दिन है ये ज़ैनब के लाडलों का, ज़ैनब के नौनिहालों का दिन है अजीजों। हम क्या करते हैं, हम 5 मुहर्रम से बनी हाशिम का तस्करा शुरू कर देते हैं अजीजों। यही है ना हमारा तस्करा। जरा आप तसव्वुर कीजिए किस ज़ैनब को पुरसा देना है। वो ज़ैनब जो भाई के गले पे खंजर चलता हुआ देख रही थी, कितना फासला था, चंद कदमों का फासला। उस ज़ैनब को पुरसा देना है जो शामे गरीबा में बेपर्दा थी, जिसके सर से चादर छीन ली गई थी। उस ज़ैनब को पुरसा देना जो दरबारों में बाजारों में फिराई गई। अजीजों, वो ज़ैनब जिसने मजलिस आज़ा की शुरुआत की, जिसने फर्श आज़ा को बिछाया, आज उसी ज़ैनब को उसके लाडलों का पुरसा देना है। अजीजों, कौन है ये ओनो मोहम्मद? ज़ैनब के दुलारे हैं ओनो मोहम्मद, ज़ैनब के लाडले हैं ये ओनो मोहम्मद। अरे ये ओनो मोहम्मद है, शब आशूर है, जनाब इमाम हुसैन और जनाब अब्बास खेमों का पहरा दे रहे हैं, खेमों का तलाया कर रहे हैं, खेमों के अतराफ में घूम रहे हैं, एक एक खेमे के करीब जाते हैं। जब जनाब ज़ैनब के खेमे के करीब गए ना तो एक मरतबा जनाब अब्बास और इमाम हुसैन ने क्या देखा कि ज़ैनब ने अपने दोनों लाडलों को ले रखा है, एक को इस जानू पे बिठाया, एक को इस जानू पे बिठा रखा है, और एक ही जुमला कह रही है, ऐ ओनो मोहम्मद कल माँ के सामने मुझे शर्मिंदा ना करा देना। ऐ ओनो मोहम्मद कल कुर्बानियों का दिन है, सबसे पहले तुम्हें अपनी जान निछावर करनी है, सबसे पहले हुसैन पे तुम्हें निसार होना है। एक मरतबा वो बच्चे कहते हैं, मादर गिरामी हमें मामू से इजाजत दिला दीजिएगा, फिर हम बताएंगे कि जंग क्या होती है, जिहाद क्या होता है। अजीजों, सुबह आशूर नमदार हुई, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ और लाशें आने लगे, असहाब के लाशें, अंसार के लाशें। एक मरतबा ज़ैनब ने देखा ओनो मोहम्मद खेमों के बाहर टहल रहे हैं, आवाज देकर कहा, ऐ ओनो मोहम्मद मैं ये क्या देख रही हूँ, तुम अभी तक अपने मामू पे जान निछावर करने नहीं गए। ऐ ओनो मोहम्मद तुम्हें
मैं ये क्या देख रहा हूँ, एक मर्तबा बच्चों ने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ा और जोड़ कर कहा, अम्मा मामू हमें मरने की इजाजत नहीं देते, मामू मख्तल की इजाजत नहीं देते। बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ मसाइब को। अलगरज एक वक्त ऐसा आया कि इमाम ने इजाजत दी, अरे ज़ैनब ने अपने लाडलों को सजाया, अरे बच्चे सज के खेमे से बाहर आए, अरे खेमों के बाहर दो घोड़े खड़े हुए थे, एक के पास अब्बास खड़े थे, एक के पास हुसैन खड़े थे। अरे एक को अब्बास ने सवार किया, एक को हुसैन ने सवार किया। अरे ये ज़ैनब के लाडले मख्तल में मरने के लिए जा रहे हैं। अरे मैं तो यही कहता हूँ कि हुसैन की गुर्बान, अरे ज़ैनब का सरमाया अपने हाथ से कुर्बान कर रहे हैं, अपने आप से इजाजत दी है। अरे ज़ैनब के लाडले मख्तल में पहुंचे, वला का जिहाद किया, मैमना को मैसरा को कलमे लश्कर में पलटा, लेकिन एक मर्तबा उमर साथ की आवाज आई अपने लश्कर वालों से, अरे ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, ये जाफर के पोते हैं, ये ऐसे तुमसे बसपा नहीं होंगे, इन्हें जुदा कर दो। अरे लश्कर ने दोनों में जुदाई डाली। और ने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने और को देखा। अरे एक मर्तबा ये 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे कब तक लड़ते, जालिमों ने घेरा, अरे नेजा मारा, तलवार मारी, एक नेजा आन के रुखसार पे लगा, अरे मोहम्मद की पेशानी पे लगा। अरे बच्चे घोड़ों पे न संभल सके, ज़मीने करबला में आए, अब्बास दौड़े, हुसैन दौड़े, लाशों को उठाया, अरे लाके खेमों में रख दिया। अरे जैसे ही खेमों में लाशें आए, अब ज़ैनब दिखाई नहीं देती कि ज़ैनब कहाँ है। अब जो ज़ैनब को तलाश किया तो ज़ैनब अपने खेमे में है, सजदाए इलाही में है। ज़ैनब को लाया गया लाशों के दरमियान, ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया, अरे एक हाथ और के लाशे पे रखा, एक मोहम्मद के लाशे पे रखा, आसमान की तरफ से कर दिया, आवाज़ दी, ऐ परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अरे ज़ैनब ने नजराना पेश कर दिया, हुसैन